مدرسہ دکھائیں گے, وہ مسجد دکھائیں گے جہاں علامہ خادم حسین رضوی مرحوم نماز بھی پڑھاتے تھے, جمعہ بھی پڑھاتے تھے, خطبہ بھی دیتے تھے, اور ناموس رسالت کے حوالے سے جو ان کی گفتگو تھی وہیں سے اس کا آغاز ہوا تھا. یہ اور آج میں اپنے اس پروگرام میں بہت سارے سوالات کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا. میں آپ کو جو سعد رضوی ہیں, خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے, جو اب تحریک لبیک کے سربراہ ہیں اور ان کی تحریک کو آگے لے جانے کا فریضہ اب ان کے کاندھوں پر ہے, ان سے جو ہماری یہ گفتگو ہوئی وہ گفتگو بھی میں اگلے حصے میں جا کے آپ کو سنواؤں گا. آپ خود ان کی زبانی سنیں گے کہ خادم حسین رضوی صاحب کیسی ان کی شخصیت تھی, کیا وہ سوچتے تھے, اور سب سے بڑھ کر کے ان کا انتقال کیسے ہوا. اس پہ بہت اسپیکولیشن ہوئی تھی, وہ بھی آپ ان کی زبانی سنیں گے. پھر ان کے مستقبل کے کیا پروگرامز ہیں, کس طرح سے وہ آگے جانا چاہتے ہیں, کیا سیاست میں حصہ لیں گے, کیا کسی سیاسی پارٹی کی طرح آگے جائیں گے. جو اس وقت پاکستان میں سیاسی پارٹیز ہیں, کیا ان میں سے کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے, الائنس کریں گے. بہت سارے سوالات ہیں, یہ ان کا جواب ہم نے لیا. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو جو ایک اعتراض تھا خادم حسین رضوی صاحب کا اور اس کا سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی ذکر آیا, ایسا تاثر دیا گیا کہ جو فیض آباد دھرنا ہے یا جو تحریک لبیک ہے, یہ کوئی فنڈنگ ہوئی ہے, کوئی ایجنسی اس کے پیچھے ہے. تب یہ کہا گیا کہ یہ نواز شریف صاحب کی جو نون لیگ کی حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے بنائی گئی ہے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے شاید اس کو فنڈنگ آئی ہوگی. تو میں نے یہ فیصلہ کیا, سوچا, اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ خود جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے. تو یہ یتیم خانہ چوک میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے بالکل مین روڈ پر, اور وہ جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد رحمت للعالمین. وہاں پر ہم لوگ گئے, وہاں پر ہم لوگ پہنچے. بہت ہی ایک سادہ سا یہ سارا معاملہ تھا. گیٹ پر ورکر کھڑے تھے, کیونکہ یہ جمعے والے دن ہم لوگ گئے تھے, وہ گاڑیوں کی پارکنگ کروا رہے تھے, اور وہاں پر جو انتہائی ایک ڈسپلن کے ساتھ سارا کام ہو رہا تھا. جوتے اگر آپ وہاں پر جمع کروائیں تو پیسے آپ کے, کوئی آپ کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب ہم اندر گئے تو وہ جو مسجد تھی, کوئی خاص اس میں کوئی سنگ مرمر نہیں لگا ہوا تھا, کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی بہت پیسہ لگایا گیا. بس ایسا ہی تھا کہ جیسے عام ہماری مساجد ہیں اس طرح کی وہ مسجد تھی. خادم حسین رضوی صاحب جن پر بڑا الزام تھا کہ بڑی کوئی ایجنسیوں کی سپورٹ تھی, کو بڑا مال بنایا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, وہ ایک 3 کمروں کا فلیٹ, اور مسجد کے ساتھ ہی جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو سیڑھیاں چڑھتی ہیں اوپر, اور اس کے اوپر 3 کمروں کا فلیٹ جس میں وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ وہ قیام پذیر تھے. اور میں کیونکہ خواتین تھی وہاں پر, اور اس لیے ہم لوگ فلیٹس کے اندر تو نہیں جا سکے, اور ویسے ان کا جو اپنا جو کمرہ ہے وہ ابھی تک بند ہے, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو وہ کھولیں. اتنا زیادہ جذباتی لگا ہوا ہے خادم حسین رضوی کے ساتھ ان کے فالوورز کا یا ان کی فیملی کا. اور 3 کمروں کا صرف وہ فلیٹ ہے جس میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے. مجھے نہیں پتا پھر وہ کون سی دولت انہوں نے لی, کون سا پیسہ انہوں نے لیا, کس ایجنسی کے لیے وہ بات کرتے تھے, کس لیے یہ سارا کچھ کیا انہوں نے, کہ دنیا میں بھی کچھ ان کے پاس نہیں تھا. ہاں ایک البتہ ضرور ہوا کہ وہاں پر ان کی جو لائبریری تھی اس کو ہمارے لیے خاص طور پر جو ان کے جو وہاں پر ورکرز تھے, سعد حسین رضوی صاحب, حافظ صاحب سے جب ہماری بات ہوئی, فیصل صاحب سے بات ہوئی, وہاں پر اعجاز احسن صاحب جو ان کے نشر و اشاعت کے انچارج ہیں ان سے بات ہوئی, علی وزیر صاحب سے بات ہوئی, تو انہوں نے لائبریری, انہوں نے کہا پہلی دفعہ بول ٹیلی ویژن کے لیے ہم یہ لائبریری کھول رہے ہیں. کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پر آئیں. وہاں پر کچھ کتب تو ہٹا لی گئی ہیں لیکن کچھ کتابیں وہاں پر موجود, اور ایک بہت ہی سادہ سی جگہ جہاں پر وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی مرد قلندر تھا, کوئی انتہائی عام سی زندگی گزار رہے تھے, اور وہ جو ہمت طاقت تھی وہ یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کی وجہ سے وہ ان کے پاس طاقت تھی. یہ لائبریری جو آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس یہ مناظر نہیں ہے, ہمارے لیے بول ٹی وی کے لیے خصوصی طور پر اس کو کھولا گیا, اور جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. پھر ایک اور جو بات ہے کہ ان کے بالکل جو ان کی جو قبر ہے جہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں, جہاں پر وہ دفن ہے, وہ مسجد کے ساتھ ہی ہے بالکل وہ جگہ, اور ہر وقت وہاں پر لوگوں کا ایک تانتا بدا رہتا ہے, دعا ہوتی ہے, پھول نچھاور کیے جاتے ہیں. ایک غریب فقیر آدمی
اور ہر وقت وہاں پر درود و ثنا، اللہ کی حمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود، قرآنی آیات اور پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ وہاں پر نچھاور کی جاتی ہیں. اور وہ یہ ایسے وہ مناظر ہیں جو یہ وہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ، بس اس کی یہ حکمت ہے کہ جس کو وہ عزت دے، جس کو وہ ذلت دے. بڑے بڑے حکمرانوں کی قبریں قبرستانوں میں بے یاد، مطلب اکیلی تنہا پڑی ہیں، کوئی وہاں پر جاتا نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، درود و سلام، اور بہت زیادہ ایک ایسے مناظر. اور پھر ایک میں آپ کو سنواتا ہوں، وہاں پر جمعے والے دن ظاہر ہے درود و سلام بھی ہوتا ہے جمعے کے بعد. ایک شعر آپ کو میں ان کا جو وہاں پر درود و سلام میں پڑھا جاتا ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنی محبت ہے خادم حسین رضوی سے ان کے فالوورز کی. اور درود و سلام